ایک زمانے کی بات ہے، ایک گھنے جنگل کے درمیان درختوں کے بیچ چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت 3 لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ تینوں لڑکیاں نہایت حسین تھیں، لیکن سب سے چھوٹی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بوڑھی عورت ان لڑکیوں سے صبح سویرے سے رات گئے تک کام کرواتی تھی۔ وہ سونے کے دھاگے کو باریک سوت میں تبدیل کرتی رہتیں۔ جیسے ہی ایک تکلا بھر جاتا، فوراً دوسرا دے دیا جاتا تاکہ انہیں ایک لمحے کی بھی فرصت نہ ملے۔ وہ دھاگا بہت باریک اور بے عیب ہونا چاہیے تھا۔ کام مکمل ہونے کے بعد بوڑھی عورت اس دھاگے کو ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی۔ وہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ سفر پر جاتی، ہمیشہ رات کو واپس آتی، اس لیے لڑکیاں کبھی نہ جان سکیں کہ وہ کیا لے کر آتی ہے۔ وہ یہ بھی کبھی نہ بتاتی کہ یہ سونے کا دھاگا کہاں سے آتا ہے اور کس کام میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی وہ سفر پر جاتی، ہر لڑکی کو 6 دن کا کام دے جاتی اور ہمیشہ انہیں یہ نصیحت کرتی: لڑکیوں، اپنی آنکھیں ادھر ادھر نہ گھماؤ اور کسی مرد سے بات مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سونے کے دھاگے کی چمک ختم ہو جائے گی اور ہر طرح کی بدقسمتی تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ لڑکیاں اس بات پر ہنس دیتیں اور کہتیں کہ بھلا ان کے دھاگے کی چمک کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور اس سنسان جنگل میں وہ مردوں سے کیسے ملیں گی۔ سفر کے تیسرے دن ایک شہزادہ جو شکار کے لیے آیا تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گیا۔ راستہ تلاش کرنے کی تھکن سے چور ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اپنے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا اور سو گیا۔ جب نخ کھلی تو سورج ڈوب چکا تھا، اس نے دوبارہ راستہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک تنگ راستہ ملا جسے وہ پرجوش ہو کر فالو کرنے لگا۔ یہ راستہ اس چھوٹی جھونپڑی تک لے آیا جہاں وہ تینوں لڑکیاں رہتی تھیں۔ لڑکیاں دروازے کے پاس بیٹھی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھیں کہ اچانک شہزادے کو آتا دیکھ کر گھبرا گئیں۔ شہزادے نے ادب سے سلام کیا اور بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے اور بھوکا پیاسا ہے۔ 2 بڑی بہنوں نے بوڑھی عورت کی نصیحت یاد کرتے ہوئے چھوٹی بہن کو منع کیا کہ اسے اندر نہ آنے دے، لیکن چھوٹی بہن شہزادے کی حالت دیکھ کر رحم کھا گئی اور اسے اندر لے گئی۔ اس نے اسے کھانا دیا اور باتوں باتوں میں اس سے گھنٹوں بات کرتی رہی۔ بوڑھی عورت کی نصیحت کو بالکل بھول گئی۔ ادھر شہزادے کے ساتھی اسے ڈھونڈتے رہے مگر نہ مل سکا۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر بھیجی۔ بادشاہ نے فوراً ایک بڑی فوج روانہ کی تاکہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لائے۔ 3 دن کے بعد وہ جھونپڑی تک پہنچے۔ شہزادے نے رخصت ہوتے وقت چھوٹی بہن سے وعدہ کیا کہ وہ واپس آ کر اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ چھوٹی بہن اپنے تکلے پر لوٹ گئی، وقت ضائع ہونے کی تلافی کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا دھاگا اپنی چمک کھو چکا ہے۔ اسے فوراً بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ رات کو جب بوڑھی عورت واپس آئی اور دھاگے کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ سخت غصے میں آ گئی اور لڑکی سے کہا کہ اب وہ بدقسمتی کو خود پر تو لائی ہی ہے، ساتھ ہی شہزادے پر بھی لعنت لے آئی ہے۔ لڑکی خوف زدہ ہو گئی اور بار بار سوچنے لگی کہ کیا ہوگا۔ آخر کار وہ گناہ کے احساس سے مجبور ہو کر شہزادے سے مدد مانگنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بچپن سے وہ پرندوں کی زبان سمجھتی تھی، لہذا ایک دن جب اس نے ایک سخت لکڑی کے درخت پر ایک لکڑہارا بیٹھا دیکھا تو پیار سے اسے پکارا: اے پیارے پرندے، اس عظیم شہر میں جا جہاں شاندار محل ہے، بادشاہ کے بیٹے کو میرا پیغام دینا، میں سخت مصیبت میں ہوں، اسے بتانا کہ میرا سونے کا دھاگا اپنی چمک کھو بیٹھا ہے۔ بوڑھی عورت سخت ناراض ہے اور مجھے کسی بڑی مصیبت کا اندیشہ ہے۔ لکڑہارا پرندہ فوراً راضی ہوا اور اڑ گیا۔ اتفاق سے وہ محل کے باغ میں ہوا کہ جادوگر کے بیٹے کے پاس پہنچا، جو پرندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے پیغام شہزادے کو دیا۔ شہزادہ بہت غمگین ہوا اور کہا کہ پرندہ واپس جا کر کہے کہ وہ 9ویں رات کو آ کر اسے لے جائے گا۔ پرندہ واپس گیا اور پیغام دیا۔ لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چھپ کر گھر واپس آ گئی۔ 9ویں رات جب آئی تو لڑکی آہستہ سے جھونپڑی سے باہر نکلی اور تھوڑی دور جا کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ پہنچا۔ شہزادے نے لڑکی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح جب چھوٹی بہن غائب تھی، بوڑھی عورت نے پوچھا۔ بہنوں نے لا علمی ظاہر کی، مگر وہ فوراً سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے۔
اصل میں وہ ایک بدکردار جادوگرنی تھی۔ اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 9 قسم کی جڑی بوٹیاں اکٹھی کی، نمک ڈالا اور ایک جادو پڑا، اے آندھی جا اور اس گناہگار کو مار جو مجھے غصہ دلانے والی ہے۔ اس جادوئی گیند کو لے جا اور اسے ہمیشہ کے لیے تیز دریا میں دفن کر دے۔ اس نے گیند بنا کر آسمان میں پھینک دی۔ شہزادہ اور لڑکی جب ایک تنگ پل پار کر رہے تھے، یہ جادوئی گیند آئی اور لڑکی کو ٹکرا کر دریا میں گرا دیا۔ شہزادہ بہت تلاش کرتا رہا مگر لڑکی نہ ملی۔ وہ صدمے سے بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے ہر جگہ سے جادوگر بلائے مگر کوئی علاج نہ کر سکا۔ 1 سال بعد شہزادہ پھر اسی پل پر آیا۔ وہاں اس نے دریا کے پانی پر ایک سنہری کنول دیکھا۔ پرانے دکھ یاد آ گئے اور وہ رونے لگا۔ اچانک اسے ایک آواز آئی جو گا رہی تھی، جادو کی قید میں ہوں، سب نے چھوڑ دیا، یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا میرا مقدر ہوا۔ میرا پیار کبھی مجھے آزاد نہ کرا سکا، حالانکہ میں کبھی اس کے لیے عزیز تھی۔ شہزادہ حیران ہوا، پھول بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسے لڑکیوں کی یاد آئی جو سونے کا دھاگا بناتی تھیں۔ وہ 2 بہنوں کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سنہری کنول ان کی بہن ہے، جو مری نہیں بلکہ جادو سے بدلی گئی ہے۔ انہوں نے شہزادے کو ایک جادوئی کیک دیا اور کہا کہ جب وہ اسے آزاد کرے تو انہیں بھی بدقسمتی سے بچانا۔ راستے میں ایک چڑیا ملی جس نے بتایا کہ لڑکی 1 سال سے کنول کے روپ میں گانا گا رہی ہے، مگر کسی نے مدد نہ کی۔ محل پہنچ کر شہزادے کو ایک عقاب ملا جس نے بتایا کہ فن لینڈ کا جادوگر اس جادو کو توڑنے کا طریقہ بھیج چکا ہے۔ شہزادے کو ایک مشکل آزمائش سے گزرنا ہوگا، اسے کیکڑے میں بدل کر لڑکی کو آزاد کرنا ہوگا۔ شہزادہ فوراً راضی ہو گیا۔ وہ دریا میں اترا، کیکڑے میں بدل گیا اور کنول کو جڑوں سے نکالا، پھر کنول کو کنارے پر لے آیا۔ اس نے کہا، کیکڑے سے انسان، کنول سے دوشیزہ، اور دونوں اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین تھی۔ شہزادہ اسے محل لے گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک کووا بولا، ناشکرے انسانوں، کیا تم نے ان بہنوں کو بھلا دیا جنہوں نے تمہاری مدد کی؟ وہ سب بچپن میں جادوگرنی نے اغوا کی تھیں۔ شہزادہ شرمندہ ہو کر فوراً جھونپڑی کی طرف گیا۔ خوش قسمتی سے جادوگرنی وہاں نہیں تھی۔ بہنیں خواب میں دیکھ چکی تھیں کہ شہزادہ آ رہا ہے، لہذا وہ تیار تھیں۔ وہ جانے سے پہلے ایک زہریلا کیک بنا کر رکھ گئیں۔ جب جادوگرنی لوٹی تو لالچ میں وہ کیک کھا گئی اور مر گئی۔ شہزادہ 2 بہنوں کو بھی محل لے آیا، جہاں ان کی چھوٹی بہن سے ملاقات ہوئی اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔